فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، عقائد اسلامیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ وہ عقائد جن کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ، میں سے چند عقائد بیان ہو چکے ہیں۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ بشریت انبیاء اور رسول کا ہے۔ کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، رسالت نبوت ہمیشہ بشر کو ہی دی گئی، بلکہ رسول کی تعریف میں ہی یہ بات داخل اور شامل ہے کہ وہ بشر جسے اللہ اپنے احکامات کے پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اس عقیدے کے اندر ابہام، اشکالات اور اعتراضات اور شبہات پیدا، حالانکہ بالکل عقیدہ واضح تھا۔ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی اس پر نصوص موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دلائل اپنی جگہ، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول جو آئے، تو ہمارے واقعہ ایسا ہی ہے کہ سارے بشر تھے،
ذات کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے۔ اور کفار یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء اور رسول بشر ہیں، اور اسی بشریت کی وجہ سے وہ رسول نہیں بات۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بشر رسول کیسے ہو سکتے۔ تو انبیاء نے بھی اقرار کیا، قرآن نے بھی بیان کیا، پہلی کتب میں بھی آیا کہ ہم نے سارے رسول جو بھیجے ہیں وہ بشر ہی۔ اس پر بہت سارے دلائل گزشتہ خطبہ میں بیان ہو چکے۔ یعنی انکار کی جو کوئی وجوہ ہے، بات جتنی بھی بیان کی جاتی ان میں کوئی بھی کتاب و سنت معیار پہ پوری نہیں ہوتی۔ جب انبیاء قوم کے سامنے جوان ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، پھر بچپنا گزرا، پھر جوان ہوئے، پھر شادیاں ہیں، نکاح ہیں، اولادیں ہیں، والدین ہیں، سسرال ہیں، ننیال ہیں، ددیال ہیں، یہ جتنے لوازم بشریہ ہے سارے کے سارے انبیاء اور رسول کے ساتھ، تو انکار کس بنیاد پہ ہو سکتا؟ بس ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب بشر ہیں تو پھر رسالت کیسے، رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر دلائل قائم ہوئے۔ جب پہلے انبیاء اور رسول آئے تو بشر تھے، پھر نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ بشر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ایک نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی بشر نہیں، یا آپ نور میں نور اللہ ہیں اور آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے۔ یعنی کبھی صحابہ کرام کوئی ایسی بات نہیں، اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کرام اس کو اختلافی عقیدے کے طور پر لیا اور بیان کیا، یہ کتابوں میں اس کا ذکر ہو۔ یعنی اختلاف کے طور پہ ذکر نہیں ہوا، کچھ محدثین کا یہ عقیدہ تھا اور کچھ کا یہ ہے۔ بعض صحابہ بشر مانتے تھے اور بعض صحابہ نور و من اللہ مانتے تھے، نعوذ۔ بلکہ کفار جو کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اس پر دلائل قائم ہو کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے بشر تھے اور رسول، بشر تھے اور نبی تھے۔ یا جنہوں نے عقلی طور پر اس کا انکار کیا، یا ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس کا رد ہوا کہ نہیں، آپ فرمائیے کہ میں ایک بشر ہوں۔ یا انہوں نے کچھ ایسے مطالبے کی جس پر اللہ کی قدرت ہے، یا اس کا قانون ہے، یا اس کی اختیار ہے، اس کا وہ سارے یہ امور کرے۔ تو جب قوم نے وہ سارے مطالبے رسول اللہ کے سامنے رکھے تو آپ نے اس کا اقرار کیا، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں مختار کل ہوں، یا میں ان ساری چیزوں کا اختیار رکھتا ہوں، یا میں کوئی اور مخلوق ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یعنی جنس کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ۔ لیکن جب بشریت بیان ہو تو عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ رہے،
تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، تنقیص ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ جب ہم آپ کی بشریت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں مراد جنس ہوتی ہے، ذات ہوتی ہے، شان اور مقام۔ بھلا ہم جیسا کیسے ہو سکتا؟ شان تو مقام درجہ جو ہے وہ زیر باس ہی نہیں ہوتا، شان تو مقام، بھلا بشر کہنے سے شان اور مقام کم کیسے ہو؟ یہ بات سمجھ سے بالا۔ جب آپ اپنے باپ کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، تو اس میں تو کوئی شک، لیکن درجہ ان کا، مقام ان کا، عزت ان کی، احترام ان کا، وہ الگ بات۔ اسی طرح استاد ہے، عالم ہے، محدث ہے، ان کے انسان اور بشر ہونے میں تو کیا شک؟ جب بیان کریں کہ ہمارے استاد جو ہے وہ انسان ہی تو ہے، ایک بشر ہی تو ہے، تو شان تو باس نہیں ہو۔ اب جو شان ہے، جو درجہ ہے، جو فضیلت ہے، وہ استاد کا آپ کے علم۔ بندہ جب کہے کہ میرے استاد فلاں بزرگ ہے، بشر ہے، انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ میرے جیسے، وہ جن سے بشر بیان ہو رہی ہے، شان بیان نہیں ہو۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، فقہا ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ کرام، جن سے بشریہ میں کوئی شک نہیں، لیکن مقام اور فضیلت جو ہے، درجہ جو ہے، اس میں کتاب و سنت کے دلائل محفوظ ہے اور موجود۔ تو یہاں بھی معاملہ اس طرح کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی بشریت کو بیان کرتے ہیں، اس سے مراد آپ کی ذات ہوتی ہے، جنس ہوتی کہ آپ ذات اور جنس کے لحاظ سے تو بشر ہیں، شان کے لحاظ سے خیر البشر، امام البشر، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یقم مثلی، کہ شان میں تم میں میرے جیسا کون ہو سکتا؟ مثلا آپ نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے نماز تہجد اخیر وقت میں ادا کی، گویا نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے آپ لیٹ، تو فجر کا وقت ہو، آپ اٹھے اور جا کے نماز فجر کی امامت کروا دی۔ جب نماز پڑھا گیا واپس پلٹ، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ بندہ اگر ٹیک لگا کے یا لیٹ کے سو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جائے۔ آپ نے وضو فرمایا، نماز تہجد پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ سو گئے، اور آپ کے سونے کی آواز، خراٹوں کی آواز میں نے سنی، پھر آپ اسی حالت میں اٹھے اور بغیر وضو کیے آپ جا کے نماز پڑھا۔ تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا سوال، تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا؟ میری شان، میرا مقام، میری عزت، میری عظمت یہ ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا دل جاگتا رہتا ہے اور آنکھیں سو جاتی، یعنی میری آنکھ سوتی ہے، دل جاگ۔ اب جو عام آدمی ہے جب وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھ بھی سو جاتی ہے اور دل بھی سو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام جب کوئی تم میں سے اٹھے
تو کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے ہاتھ اپنے دھوئے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیند کا آ جانا یہ نواقض وضو میں داخل نہیں ہے، حضور کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ ہمیں نیند آ جائے تو ہمارا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہماری نیند جو ہے وہ نواقض وضو میں، یہ شان ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خاصہ رسول ہے کہ ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں سکون اطمینان کے لیے، دل نہیں سوتا، دل پر وہی اللہ کی رحمت اور برکات اور وحی کا نزول جاری رہتا۔ اس لیے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں اور دین اور حجت ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھنے شروع، ان روزوں میں تسلسل، وصال کے روزے، نفلی لگاتار روزے۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کے گناہوں سے پاک ہو کے آپ اس قدر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم تو عام لوگ ہیں، تو ہمیں تو روزے رکھنے چاہیے اور زیادہ رکھنے چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے بھی نفلی روزے رکھنے شروع۔ پھر عرب کے وہ گرمی، وہ شدت اور وہ خوراک کی کمی اور لگاتار روزے، جسم کمزور پڑ، تو روزوں کے وہ اثرات جو وجود پر کمزوری کے وہ چہرے ضرورت پڑ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی طبیعتیں اور آپ کی صحت جو ہے، جسم جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں اور وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی روزے رکھیں۔ آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہو سکتا؟ ایکم مثلی، میرے جیسا تم میں سے کون؟ تم وصال کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، رب مجھے پلاتا بھی، یعنی یہ میری شان ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میری حق۔ الغرض جب ہم جنس بشریہ بیان کرتے ہیں آپ کی ذات اور جنس، اس سے مراد شان نہیں ہوتی۔ شان تو ورفعنا لک ذکرک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان بوجھ کے شرارت کے طور پر اور تعصب کے وجہ سے کسی گروہ اور کسی مکتبہ فکر اور خاص کر اہل الحدیث کے بارے یہ کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا اور بڑے بھائی جیسا، نعوذ باللہ سن، یہ تعصب ہوتا ہے، یہ غصہ ہوتا ہے، جو مسلک کے پھیلاؤ اور اشاعت اور بڑھوتری کو دیکھ کے یہ حسد ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں معروف کرو، مشہور کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق، محبت، عقیدت، پیار ہے، لوگ اس وجہ سے دور رہیں گے، ان کی بات نہیں سن، اس کی اور وجہ تو کوئی نہیں ہو۔ کتاب و سنت کے دلائل بیان کریں لیکن دلائل نہیں ہے، وہ غصے کی وجہ سے کہیں گے دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سب۔ بھئی آپ ذرا سمجھیں، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ وہ مسلمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے کہ وہ ہم جیسے ہیں؟ نعوذ باللہ، یا ہم آپ جیسے، آپ جیسا شان میں کوئی نہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں جہاں بشریت بیان ہوئی ہے وہاں مثلیت جو ہے وہ بشریت پہ کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ساتھ ساتھ شاد بیان کر
فرما دیجئے کہ میں بشر تم جیسا ہوں، لیکن میری طرف وہی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، شان میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اسی طرح جب یہ بشریت بیان ہو، یہ عقیدہ بیان ہو، تو اس بیان میں ایک بات عوام کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے یا ڈال دی جاتی، تاکہ ان کے ذہن میں کچھ اشکالات ابہامات پیدا ہو جائے اور ہمارا جو روزی روٹی ہے وہ چلتی رہے۔ ان میں سے ایک نظریہ عقیدہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر تھے تو پھر آپ کا سایہ مبارک کیوں نہیں تھا؟ جس طرح بندہ چلتا ہے، دھوپ ہو تو وہاں بندے کا ساتھ ساتھ سایہ بھی ہو، تو اگر آپ بشر ہوتے، انسان ہوتے، بشر ہوتے، تو آپ کا سایہ مبارک بھی ہوتا، پھر آپ کا سایہ مبارک کیوں نہیں؟ اتنے وثوق سے مشہور کیا گیا ہے، جس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا آپ کے ساتھ رہے یا آپ کا سایہ مبارک نظر نہیں آیا، یعنی آپ کے سایہ مبارک کا انکار کر دی۔ یعنی قرآن اور حدیث کی نصوص کا، دلائل کا انکار کیا۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا جس کا میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بیان کرنا یا سمجھنا سمجھانا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مثلا آپ ایک بندے کو ملنے جاتے ہیں، وہ بڑا کوئی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی عالم ہے، استاد ہے، پورا محلہ، پوری قوم، پورے جماعت اس بندے کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ عام میں سے کوئی بندہ جاتا ہے، اسے ملتا ہے، دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، واپس آتا۔ مثلا یا اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں سے کوئی بندہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتا ہے، وہاں امام حج سے یا امام کعبہ سے یا امام مدینہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، تو وہ واپس آ کے بیان کرتا ہے کہ میں امام کعبہ سے مل گیا۔ تو بندے اس سے یہ پوچھیں گے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ کھایا، پیا، بیٹھے، ان کو کیسا پایا، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اخلاق کیسا تھا، صورت کیسی تھی، لباس کیسا تھا، ان کا گھر کیسا تھا، بیٹھک کیسی، مجلس کیسی تھی، یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائے۔ کہ کوئی سیاح سمجھدار بندہ آج تک اس سے پوچھتا ہے تو اس کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ کہ جب بشر ہے، جب انسان ہے تو سایہ تو ہوگا۔ یعنی یہ پوچھنے والی یا بیان کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں، یا آنے والا آ کے بتائے کہ آپ بڑے حیران ہو گئے تو اس کا تو سایہ بھی تھا۔ نہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، نہ بتانے والا آ کے یہ بات بتا۔ ایسے ہی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ بشر ہیں، والدین آپ کے ہیں، قبیلہ ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب کچھ حق ہے اور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو سایہ کا ذکر صحابہ کرام کا کرنا یا کسی کا پوچھنا یا بیان کرنا یا تابعین کا سوال کرنا، بھئی حضور کا سایہ تھا، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ تو سوال بنتا ہے کہ تابعین پوچھیں کہ حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، اس میں بال سفید کتنے، سیاہ کیسے، چہرہ مبارک کیسا تھا، ہونٹ مبارک کیسے، ماتھا کیسا تھا، دندان کیسے، سینہ مبارک کیسا تھا، یہ سارا بیان ہو گئے اور تابعین نے پوچھا ہے، صحابہ کرام نے، یا انہوں نے بیان کی۔ لیکن سایہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ نہ سوال کرنے والے نے کبھی کسی سے سوال کیے، نہ بیان کرنے والے نے کبھی کسی کے بارے میں یہ بیان کیا۔
کہ میرے استاد بڑے کمال کے ہیں، بڑے لائق ہیں، یہ بیان ہو گئے، کبھی نہیں اس کا سایہ بھی ہے۔ کسی پوچھنے والے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی کے بندے کے بارے میں، وہ تیرے باپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا بھائی؟ تیرا دادا فوت ہو گیا، اس کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ تیرا نانا تھا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کا سایہ تھا یا نہیں؟ یعنی کوئی سوال کرنے اور پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ بشر ہے، لازم بات ہے، جب اس کا وجود ہے، جسم ہے، تو اس کا سایہ ہے۔ لیکن انہوں نے انکار ایسے طریقے سے کیا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ وہ پوچھتے ہیں ہم اگر بشر تھے تو پھر سایہ کیوں نہیں تھا؟ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا۔ بھائی ہم نے اس کا انکار کیا کہ سایہ رسول نہیں تھا؟ جب ہم نے انکار ہی نہیں کیا تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ بشر تھے آپ کہتے ہیں تو پھر سایہ کیوں نہیں؟ سایہ تو تھا، بشر تھے تو سایہ تھا۔ اس پر کوئی الگ دلائل قائم کرنا یا ہونا ضروری نہیں۔ بشریت کو مان لیا تو سایہ کو مان لیا، بشریت کو مان لیا تو والدین کو مان لیا، بشریت کو مان لیا تو سب کچھ مان لیا، تسلیم کر۔ لیکن اس کے باوجود عوام میں عام و خاص بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کا، حدیث کا، نصوص کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں۔ سایہ کو عربی میں، قرآن میں اور حدیث میں ظل کہا جاتا۔ اردو میں ہم اپنی زبان میں سایہ کہتے ہیں، پنجابی میں ہم اس کو پچھاواں کہتے ہیں، عربی میں اس کو ظل کہتے ہیں۔ تو نام ہمارے معاشرے میں بندوں کا نام یہ چلتا ہے، ذل محمد نام چلتا ہے، ذل نبی نام چلتا ہے، ذل رسول نام چلتا ہے۔ جب یہ نام موجود ہے ذل، اس کا معنی سایہ ہی تو ہے۔ ناوقفیت ہو اگر عربی زبان سے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے سرگودا شہر میں تو ایک مسجد ہے بریلوی مکتبہ فیر کی، جس کا نام ہی ذل نبی ہے، جامع مسجد ذل نبی، یعنی ذل نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ جب انکار ہے کہ سایہ ہے نہیں تو پھر نام کیوں رکھا؟ نام اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، لیکن آخر سایہ کا انکار کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر سایہ کا ہم انکار کریں گے نا، لازم بات ہے سایہ پر تو دلیل کوئی قائم ان کے پاس نہیں کر سکیں گے، دلیل نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے بشر تھے تو پھر سایہ کیوں نہیں؟ چلو ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سایہ تھا کیوں؟ چلو آپ کی بات مان لی کہ سایہ نہیں تھا، تو سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں وہ نور تھے، نور من نور اللہ تھے، جب نور تھے تو اس کا سایہ نہیں تھا۔ نوری جب مخلوق ہوئے تو سایہ نہ ہو، تو پھر ہمارا سوال بنتا ہے کہ کیا نوریوں کا سایہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کو حل کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے، انسان آدم مٹی سے پیدا کیے، فرشتے نور سے، روشنی سے پیدا کیے، اور جنات آگ سے پیدا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، یعنی روشنی سے پیدا ہوئے۔ تو فرشتے جو خود نور ہے اور نوری مخلوق کا آ جاتا ہے، اور نوری مخلوق ہیں اور نور سے بنائے گئے، ان کا بھی تو سائے کا تذکرہ احادیث میں موجود۔ اور جس وجہ سے انکار کیا تھا بس نوری ہے تو سایہ نہیں ہے، تو نوریوں کا سایہ تو ہے، ان فرشتے نوری ہیں ان کا سایہ موجود۔ بلکہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے
اس پر باب قائم کیا ہے کہ شہید پر اللہ کے فرشتوں کے پروں کا سایہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ سپیشل اس پر باب باندھا ہے، باب ظل الملائکہ، فرشتوں کا سایہ شہید پر۔ تو جس وجہ سے انکار کیا تھا، جس مخلوق کے ساتھ ملا کے انکار کیا تھا، اس مخلوق کا بھی تو سایہ ہے، سایہ تو فرشتوں کا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے صاحب، ان کے باپ سیدنا عبداللہ میدان جہاد میں شہید ہو۔ جب شہید ہو گئے تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ خود اور ان کی پھوپھو، یعنی ان کے باپ کی جو بہن تھی، وہ یہ اپنے باپ پر اور وہ اپنے بھائی کی میت پر رو رہی۔ لازمی امر ہے جب عورت روتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی آواز بھی نکل، اس کی چلانے کی، رونے کی آواز نبی علیہ السلام نے محسوس کی، سنی، تو آپ نے فرمایا کس پر رو رہے؟ ان کے بیٹے اور بہن کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا اس پر رو یا نہ رو، اس پر تو اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہو۔ فرمایا تمہارے باپ کی یہ شان ہے اور تم رو رہے ہو۔ اس کی بہن کو کہا کہ تم اپنے بھائی کی میت پر رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، جبکہ اس پر تو اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہو۔ لو بھائی، جس کی وجہ سے انکار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نوری ہیں تو لہذا سایہ نہیں، نوریوں کا تو اپنا سایہ۔ جب نوری مخلوق کا اپنا سایہ ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوری مخلوق ہیں تو پھر سائے کا انکار تو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں، نوری مخلوق تو آپ ہیں لیکن آئے بشری صورت، ظاہر میں تو بشر تھے نا، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں نا کہ ظاہری صورت میں تو بشر ہی تھے، اندر سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جن سے بشریہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، نور میں سے، تو صورت تو بشر کی تھی۔ تو حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب کوئی نوری فرشتہ انسانی صورت میں آئے تو اس کے انسانی صورت کا، انسانی وجود کا سایہ بھی ہوتا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے نا تو وہاں پر بادل جو تھا وہ سایہ کرتا تھا، جب سایہ ہوتا ہے تو پھر سایہ نظر نہیں آتا۔ یہ سارے تکلفات بیان کرنے والے نے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس طرف تو تب جائیں جب ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سایہ مبارک ہے، جب بشر ہے تو سایہ، جس وجہ سے انکار ہو رہا ہے وہ وجہ ہی نہیں، انکار اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نور ہے تو سایہ نہیں، بھائی نوری کا تو بذات خود سایہ ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، بھائی تمہیں جب نوری خود نظر نہیں آتا تو سایہ کیسے نظر ہے؟ یا تو فرشتے یہاں موجود ہیں، ہر بندے کے ساتھ دو تو موجود ہے نا، جب وہ نظر نہیں آ رہے تو سایہ کیسے نظر آئے؟ اصل نظر آئیں گے تو سایہ نظر آئے۔ جب وہ بشری صورت میں آئیں گے، یہی فرشتے انسانی صورت میں آئیں گے تو وہ ان کا سایہ وہ نظر آئیں گے اور سایہ بھی نظر آئے۔ اگر دلیل چاہیے تو ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج پہ گیا، اللہ نے مجھے نماز 5 عطا کی، میں واپس آیا تو اگلے دن میرے پاس جبریل علیہ السلام اور 2 دن آتے رہے، نماز سکھانے، نماز پڑھانے، اوقات بتلانے، طریقہ بتانے کے لیے میرے پاس جبریل آتے رہے۔ کس صورت میں؟ انسانی صورت۔
پہلے دن جبریل آئے، انہوں نے مجھے نماز عصر پڑھائی اس وقت جب ان کا سایہ ان کے قد کے برابر ہو، یعنی ایک مثل، جس وقت آپ ہم نماز عصر پڑھتے ہیں ایک مثل پر پڑھتے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، بندے کا سایہ بندے کے قد کے جب برابر ہو جاتا ہے تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا۔ حناف کا موقف یہ ہے کہ نہیں، 2 مثل پر عصر شروع ہو، وہ ہمارے عصر کے وقت میں کہتے ہیں کہ یہ ظہر کا وقت ہے، ابھی عصر کا نہیں، عصر 2 مثل پر، یعنی بندے کے قد کے دگنا۔ اگر بندے کا قد 5 فٹ ہے تو سایہ کتنا ہونا چاہیے؟ 10 فٹ، تو تب جا کے عصر ہو۔ ہم کہتے ہیں جتنا بندہ ہے اتنا ہی سایہ، جتنی چیز ہے اتنا ہی سایہ، تو نماز عصر کا وقت جو ہے وہ شروع۔ ہم ایک مثل کے قائل، ہمارا موقف جو ہے وہ ایک مثل پر۔ اب نبی علیہ السلام فرمایا میرے پاس جبریل آئے، پہلے دن آپ جبریل نے مجھے نماز پڑھائی عصر کی جب ان کا سایہ ایک مثل ہو، اور دوسرے دن آئے تو مجھے نماز عصر پڑھائی جب سایہ 2 مثل ہو، ابتدائی وقت بھی اور اخیر وقت۔ ہم کہتے ہیں یہ اخیر وقت، اول ترین وقت ہے ایک مثل۔ اور دوسری حدیث میں ہے جو بطور سمجھ لیں کہ گواہی سند پر محدثین کا کلام ہے، تو بطور گواہی، بطور شہادت اس روایت کو، اس میں کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا سایہ ایک مثل، دوسرے دن 2 مثل ہوا تو نماز عصر پڑھائی۔ دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا سایہ ایک مثل، میرا سایہ، کس پر ہم بات کر رہے ہیں، کس کا سایہ؟ محمد مصطفیٰ۔ جب میرا سایہ ایک مثل ہو گیا تو جبریل نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن جب میرا سایہ 2 مثل ہو گیا تو جبریل نے مجھے نماز۔ تو بحث ہماری سایہ رسول پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا یا نہیں۔ انکار اس وجہ سے ہوا کہ نوری ہے، سایہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا احادیث صحیحہ سے، بخاری سے، ابو داؤد سے، کہ فرشتوں کا، نوریوں کا سایہ بھی ہے، ہوتا ہے۔ وہ اپنی اصلی صورت میں ہوں تو بھی سایہ ہے، اور اگر انسانی صورت میں آئیں تو تب بھی سایہ ہے۔ لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے کا انکار اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ نوری مخلوق ہیں تو سایہ نہیں، سایہ تو نوری مخلوق کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ قیامت والے دن ان 7 بندوں کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان کو اپنا سایہ دے۔ اب بتا لو، جھگڑا ہی ختم ہو گئے، اختلاف ہی ختم ہو گئے، جس وجہ سے انکار کیا تھا وہ وجہ ہی ختم۔ نوریوں کا چونکہ سایہ نہیں ہے لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ لوگوں نے بڑی بڑی تعویلیں کی، وہ سایہ اس لیے نہیں پڑتا تھا حضور کا کہ سایہ جب پڑ رہا ہو زمین پر تو زمین پاک بھی ہوتی ہے، ناپاک بھی ہوتی ہے، تو حضور کا سایہ زمین پر پڑے یہ اللہ برداشت نہیں۔
یہ حضور خود تو دنیا میں موجود، خود زمین پر چلتے، خود گلی میں چلتے تھے، نبی علیہ السلام خود زمین پر لیٹتے تھے، سوتے تھے، بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے۔ یعنی ایسے عقلی دلائل کھڑ کھڑ کے بیان کریں گے تاکہ لوگ سمجھیں واقعی بہت بڑی کوئی دلیل بیان۔ کوئی مولوی تھا، وہ کہتا دیکھو نا جی حضور کا سایہ مبارک، عقل نہیں مان۔ میں نے کہا عقل نہیں مانتی تو عقل کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اسپتال اس لیے بنے۔ تو قرآن حدیث کا انکار کر رہے ہیں آپ عقل کی بنیاد، یہ عقل نہیں مانتی۔ بھئی عقل تیری خراب کیوں ہے، کیوں نہیں مانتی؟ کہتے ہیں دیکھو نا جی بندہ نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ اور سایہ زمین پر پڑ رہا ہو، تو ساتھ بندہ کھڑا ہو، کوئی صحابی رسول کھڑا ہو یا کوئی غیر صحابی کھڑا ہو، تو اس کا پاؤں جو ہے سائے کے اوپر آ جائے، سایہ نیچے آ جائے۔ حالانکہ بیوقوف کو اتنا نہیں پتا ہے کہ سایہ نیچے نہیں آتا، نیچے تو آتا ہی نہیں ہے سایہ۔ پھر اتنا سمجھ تب آئے جب عقل اندر ہو، عقل باہر نکال کے رکھی ہو تو سمجھ کیا ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا، لیکن اللہ کا امر کہ اگرچہ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو بطور خاص کوئی صحابی ذکر کرتا یا کوئی پوچھتا، یعنی مختلف فی مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یا ایسے سمجھ لیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بیوقوف بھی پیدا ہوں گے جو سایہ رسول کا انکار کرے، یہ اتنے بیوقوف۔ لیکن برسبیل تذکرہ چلتے چلتے صحابہ کرام نے کہیں نہ کہیں سایہ رسول کا ذکر فرما دیا تاکہ قیامت تک کوئی حجت جو ہے وہ قائم ہو۔ ذکر ہو گیا ہے، لیکن ذکر اس لیے صحابہ کرام نے غالباً نہیں کیا کہ جو انکار کرتے ہیں یا کریں گے یا کوئی تھا وہ مان جائے۔ چلتے چلتے حضور کے سایہ پاک کا ذکر ہو۔ وہ کیسے؟ اب اس کو حدیث کے سن، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی، یہ دونوں حضور کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا نا سفر میں، وہ بیمار ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ زینب سے کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو آپ ذرا اونٹ اپنا جو ہے اسے دے دیں۔ اور آپ کے علم میں ہے پھر جو رشتہ سوکنوں کا ہوتا ہے وہ فطری کا امر ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر جو ہے وہ کچھ الفاظ کہہ دی کہ میں اس یہودن کی جو ہے وہ بیٹی کو، یہودی کی بیٹی کو میں کیوں دوں، میں نہیں دیتی۔ انہوں نے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو گئے، سیدہ زینب ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ ناراضگی 2-3 ماہ تک چلتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھی کہ شاید نبی علیہ السلام نے مجھے مستقل چھوڑ دیا ہے، فارغ کر دیا ہے، یا مجھے ناراضگی ابھی تک ختم نہیں۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ دوپہر کا وقت، لیکن نا انہوں نے تو چلتے چلتے اس کا ذکر فرماتی ہے دوپہر کا وقت ہے تو میں اپنے سین یعنی دروازہ، جو سین کا دروازہ ہے وہاں بیٹھی تھی، تو مجھے کسی مرد کا سایہ نظر آیا کہ میرے گھر کی طرف کوئی بندہ آ رہا ہے۔ جب سایہ تو مجھے سایہ محسوس ہوا کسی بندے کا، کسی مرد کا، کہ میرے گھر کی طرف، دروازے کی طرف سایہ نظر آ رہا ہے، کوئی بندہ چلتا آ رہا، اس کا سایہ آ رہا تھا، پہلے آگے سایہ تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے سایہ تو یہ کسی مرد کا لگتا ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے کئی دنوں سے ناراض ہیں، وہ تو آ نہیں رہے میرے گھر۔ اس وقت آنا تو حضور کا ہوتا تھا، سایہ تو یعنی ان کا ہوتا تھا، مرد وہ تھے وہ آتے تھے، اور تو مرد میرے گھر میں کوئی آتا نہیں، تو یہ سایہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں پہلے مجھے سایہ نظر آیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سایہ محمد مصطفیٰ کا، حضور تشریف لائے۔ انہوں نے سایہ کا تذکرہ تو کیا، لیکن ہمارا مسئلہ تو آسان ہو۔ آپ بتائیں حضور کے گھر والے آپ کو جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے؟ زوجہ محترمہ ام المومنین عائب کے سائے کا ذکر فرما رہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نظر آیا، میں نے سایہ مبارک دیکھا، میں نے محسوس کیا کسی بندے مرد کا سایہ اور ہماری طرف آ رہا ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگر ایسے حدیث واضح اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں اس عقیدے میں بالکل واضح، پھر کس بنیاد پر انکار ہے؟ جو وجہ انکار ہے کہ ہم بشریت کے انکاری ہیں، تو لہذا سایہ رسول نہیں تھا، چونکہ آپ بشر نہیں تھے۔ بھائی آپ بشر تھے تب بھی سایہ ہے، اور اگر آپ کے بقول نوری تھے تو نوریوں کا سایہ بھی قرآن سے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت۔ سایہ کا انکار کیسے؟ جتنی باتیں آپ معروف کی گئی ہے وہ حقیقت کے خلاف، اس سے بھی واضح حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اس کی گواہی، اور ان سے پھر بڑی گواہی کس کی ہو سکتی؟ جو 10 سال کا خادم اور ساتھ ساتھ رہا ہو، اس نے ایک لمحہ دیکھا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، فجر کی نماز، نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ نماز فجر میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک آگے کی، نماز پڑھتے پڑھتے نا جس طرح بندہ قدم آگے اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا قدم مبارک آگے اٹھایا اور ہاتھ مبارک بھی ایسے کی نماز کے اندر۔ جب آپ نماز مکمل کی سلام پھیرا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول، خلاف روایت، کبھی آپ نے ابھی آج تک ایسا نہیں کیا، آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے تھوڑا سا آگے ہوئے، پاؤں مبارک آگے کیا، ہاتھ آ گیا، جیسے کسی چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں، لے رہے ہیں، توڑ رہے ہیں کسی چیز۔ آپ نے فرمایا اے انس، جب میں اپنا قدم اور ہاتھ آگے کیا تو میرے سامنے، اس وقت میں نے آگے کیوں کیا تھا، میرے سامنے جنت آ گئی، جنت میرے سامنے تھی، اور میرے سامنے والی جگہ روشن ہو گئی، کیونکہ نماز فجر کب پڑھا رہے تھے؟ اندھیرے میں۔ کون ہے جو آج اندھیرے میں نماز فجر پڑھاتا ہے؟ وہ خاص ہے اہل الحدیث۔ باقی لوگ تو بالکل سورج، یعنی ایک طرف سلام پھیرے ہیں تو سورج جو ہے ساتھ سورج بھی سلام پھیرتا، وہ بھی چڑھاتا، روشنی میں پڑھا۔ ہم نماز جو ہے وہ اندھیرے میں پڑھا۔ فرماتے ہیں سامنے والی جگہ روشن ہو گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے پھل، جنت کے انگور کے گچھے میرے سامنے آ گئے، تو میں نے چاہا کہ ان گچھوں میں سے گچھا آپ کے لیے توڑ لوں، لیکن اچانک وہ پھر مجھ سے غائب کر دی گئی۔ جب میرے سامنے جگہ روشن ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اس روشنی میں اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارے سائے بھی دیکھے۔ رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا سایہ دیکھا، تمہارے سائے دیکھے اس روشنی میں۔ بتاؤ کیا شک ہے ذل رسول کے بارے میں؟ کیا شک ہے سائے رسول کے بارے میں؟ رأیت ذلی
بھائی سایہ آپ نے تو نہیں دیکھنا تھا، سایہ تو خود بندہ اپنا آپ دیکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتا ہے میرے سامنے جگہ روشن ہو گئی، اس روشنی میں میں نے اپنے سائے کو دیکھا، اور اے صحابہ تمہارے سائے کو بھی دیکھا۔ آپ نے محسوس کیا ہو ظہر اثر کی کہیں نماز آپ یا رات کی نماز یا دن کی نماز آپ روشنی میں پڑھے، دھوپ میں پڑھے، تو اس میں بندے کا اپنا سایہ بندے کو نظر آتا ہے؟ رائے تو ذلی وذلک۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آخر پہ ہم قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے، یہ تو سارے مانتے ہیں نا، کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ بات نہ مانتا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، خالق تو نہیں ہے نا۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، اور قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی چیز مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر، صرف مخلوق ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے جو کچھ مخلوق میں نے پیدا کی وہ مخلوق بھی اور اس مخلوق کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر۔ سایہ پھرتا رہتا ہے، 24 گھنٹوں میں سایہ ایک چکر پورا بندے کا کٹتا۔ درخت کو دیکھ لیے، صبح سورج جب چڑھتا ہے درختوں کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا جاتا ہے مغرب کی طرف تو جناب سایہ پھرتا رہتا، اور شام کے وقت عصر کے بعد سایہ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ 4 چوفیرے 24 گھنٹوں میں سایہ اس چیز کے آس پاس چکر کاٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے، مخلوق کا سایہ سجدہ کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ مخلوق ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ حضور کا سایہ مبارک سجدہ نہ کرے؟ کس بنیاد پہ آپ انکار کر رہے؟ قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں، سورۃ النحل کو پڑھیں، فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری مخلوق عاجزی سے انکساری سے وہ چیزیں، اور ظلالہ اور اس چیز کا سایہ، عن الیمین والشمائل دائیں بائیں وہ سایہ پھرتے ہوئے، سجد للہ اللہ کے لیے سجدہ۔ جب مخلوق ہے تو مخلوق کا سایہ ہے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیاری مخلوق میں سے اللہ کی مخلوق ہے تو سایہ کا انکار کیسے ہو سکتا؟ دوسری آیت مبارک اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الرعد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں بھائی؟ کہاں پیدا ہوئے؟ زمین پر، آسمان پہ تشریف لے گئے، پھر زمین پر آئے، آج بھی زمین کے اندر آرام فرما رہے۔ اس جنت کے ٹکڑے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پوری اللہ کی زمین پر اور اللہ کی مخلوق میں اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے جس جگہ پہ محمد مصطفیٰ آج آرام فرما رہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے پیاری جگہ اور سب سے پاکیزہ ترین نفیس ترین جگہ وہ ہے زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جہاں محمد مصطفیٰ کا وجود یا اثر زمین کے ساتھ لگا ہوا اور آپ آرام فرما۔ روضہ اطہر، روضہ رسول، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کا ٹکڑا
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کس کے لیے سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کے لیے، طوعا وکرہا، خوشی سے کرے یا اللہ نے قانون بنا دی ہے اللہ اس سے سجدہ لے، ہر چیز اس کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ صرف وہ چیز ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَظِلَالُهُمْ، اس ہر چیز کا سایہ بھی بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام میں اللہ کے لیے ان کا سایہ بھی سجدہ ریز ہے۔ ما وجود تو وجود، ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے۔ یہ قرآن کی نص سے مسئلہ ثابت ہوا کہ انبیاء مخلوق ہیں، رسول مخلوق ہیں، اور ان کا سایہ مبارک ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، آپ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا، بیان کیا، ذکر کیا، لہذا آپ کے سائے کے ہونے پر عقیدہ رکھنا یہ قرآن و سنت کے مطابق ضروری، اور یہ کہنا کہ سایہ رسول نہیں تھا یہ قرآن کا، حدیث صحیحہ کا انکار ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگوں سے انکار کروایا۔ لوگوں نے ویسے ہی باتیں مشہور کر دی ہے کہ نہیں آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا، آپ کا سایہ مبارک تھا، سایہ آپ کا حق ہے، کتاب و سنت اس پر دال ہے، کتاب و سنت پر اس کے دلائل موجود ہے، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، عقیدے کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا الحمد للہ رب